بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور, صفحہ نمبر ہے 119. ہماری بات چل رہی تھی کہ نجاست جب کہیں لگ جاتی ہے تو اس چیز کو پاک کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 9 طریقے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دھونا اور ایک پونچھنا, یہ 2 طریقے گزرے تھے, اور ان میں دھونے اور پونچھنے سے متعلق جو مسائل آتے ہیں ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے جو لکوڈ ہے, پتلی بہنے والی نجاست لگی ہے کپڑے کو, تو کپڑے کو اگر پانی تھوڑا ہو تو پھر تو 3 مرتبہ دھوئیں گے. ہر مرتبہ دھونے کے بعد نچوڑیں گے بھی, اور پانی کھلا ہے, وافر ہے, جیسے عام طور سے آج کل شہروں میں معاملات ہوتے ہیں, تو وہاں پر پھر اتنی دیر تک اگر ہم کپڑے کو نلکے کے نیچے رکھ دیتے ہیں یا نہر میں ڈال دیتے ہیں کہ پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے اور تسلی ہو جاتی ہے کہ اب کہاں نجاست کا اثر رہا ہوگا, مثلا پیشاب کی چھینٹ پڑ گئی تھی اگر کپڑے پر, تو اتنی دیر تک اس کے اوپر سے پانی بہا لیا کہ بالکل مطمئن ہے کہ کوئی پیشاب کہاں سے اب رہ گیا ہوگا اندر, تو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. وہاں پر پھر نچوڑنے کا, 3 دفعہ دھونے کا یا 3 دفعہ نچوڑنے کا مسئلہ نہیں چلتا. اب آگے ہے مسئلہ ہے نجس مہندی. نجس مہندی ہاتھوں پیروں میں لگا لی تو 3 دفعہ خوب دھو ڈالنے سے ہاتھ پیر پاک ہو جائیں گے. لگے ہوئے رنگ کا چھڑانا واجب نہیں ہے. جو مہندی گوندی تھی خواتین نے, اس میں انہیں بعد میں پتہ لگا کہ اس میں پانی نجاست والا پڑ گیا تھا, یہ پہلے نہیں پتہ لگا. اب وہ مہندی گوندی ہوئی مہندی کو اٹھا کر ہاتھ پہ لگا لیا تھا انہوں نے, تو اس کو اب لیپی بھی ہے, پتہ لگا کہ اس پہ تو نجاست لگی ہوئی تھی, تو اس کو دھو دیں فوراً. تو دھو دیا, کلر تو آ گیا, تو کلر کو چھڑانا اس کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی واجب نہیں ہے. صرف اوپر سے جو لیپ لگا ہوا ہے مہندی کا, نجس مہندی کا, گویا کہ اس کو اتار دیں اور پانی کو یعنی ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں, تو یہ ہاتھ صاف ہو گئے, پاک ہو گئے. مسئلہ ناپاک رنگ اگر جسم یا کپڑے میں لگ جائے یا بال اس ناپاک رنگ سے رنگین ہو جائیں تو صرف اس قدر دھونا کہ پانی صاف نکلنے لگے کافی ہے, اگرچہ رنگ دور نہ ہو. مثلا دوپٹہ ڈائی کرنے کے لیے دیا, تو ڈائر کو بعد میں پتہ لگا کہ اس کے اندر تو جو یعنی کڑھائی کے اندر پانی تھا یا پتیلی کے اندر پانی تھا وہ نجس پانی ڈل گیا ہے, تو اس سے دوپٹہ ڈائی کر لیا, کلر لگ گیا, تو ایک دفعہ تو دوپٹہ نجس ہو گیا, لیکن دوپٹے کو کھلے پانی کے نیچے رکھ دے یا ہر دفعہ دھو کر نچوڑ لیں, 3 دفعہ سے اس طرح سے معاملہ کر لیتے ہیں, تو کلر جو چڑھا دیا گیا ہے کلر کا اتارنا ضروری نہیں ہے, صرف اس کو پاک کر لیں, یہ کافی ہو گیا. مسئلہ ایسی ناپاک چیز جو چکنی ہوتی ہے جیسے تیل, گھی, مردار کی چربی, اگر کسی چیز میں لگ جائے اور اس قدر دھو لی جائے کہ پانی صاف نکلنے لگے تو پاک ہو جائے گی, اگرچہ اس ناپاک چیز کی چکناہٹ باقی ہو. آئل ہے, آئل میں کسی وجہ سے نجس ہو گیا تھا, گھر میں کھانا پکانے والا کوکنگ آئل ہی کہہ لیں, اب وہ گھر کی خاتون کے ہاتھ میں لگ گیا, صابن بھی نہیں ہے, تو صابن سے چھڑانا ضروری نہیں ہے, پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے دھو لیا ہے, 3 دفعہ دھو لیا یا اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیا, لیکن اس کے باوجود جو چکنائی سی ہے ہاتھوں پر, اس کی چکنائی محسوس ہو رہی ہے, تو چکنائی چھڑانا بھی ضروری نہیں ہے, صرف پانی بہانا اوپر سے, یہ کافی ہے. مسئلہ اگر کورا برتن نجس ہو جاتا ہے, کورا برتن یعنی جس کو یہ کہہ لیں جیسے سراہی ہوتی ہے مٹی کی, اس کو پکایا ہوا نہیں ہوتا, اس کو کورا برتن کہیں گے. کورا برتن نجس ہو جائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لے تو پھر وہ فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اس میں پانی بھر دیں, پھر جب نجاست کا اثر پانی میں آ جائے تو گرا کر پھر بھر دیں, اسی طرح سے مسلسل کرتے رہیں. جب نجاست کا نام و نشان بالکل جاتا رہے اور رنگ باقی رہے نہ بدبو, تب پاک ہوگا. کورے برتن میں یعنی وہاں پر پھر نجاست کا رنگ, بو اور یعنی اثر وغیرہ یہ ساری چیزیں جانا ضروری ہیں, تب وہ پاک ہوگا. مسئلہ شہد
شیرہ گھی یا تیل ناپاک ہو گیا، شہد یا گھر کے اندر شہد شیرہ گھی یا تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر پکائیں۔ ایک دو طریقے ہیں اس کو پاک کرنے کے، شہد شیرہ گھی یا تیل وغیرہ کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جتنا یہ شہد شیرہ گھی وغیرہ ہے نا اتنا ہی پانی لے لیں یا اس سے زیادہ پانی لے لیں، برتن میں ڈالیں اور پھر اس کو پکانا شروع کر دیں۔ پانی پہلے جلے گا، پانی جل جل کے ختم ہو جائے، پانی جب جل جائے تو پھر دوبارہ پانی ڈال کر پکائیں، پھر دوبارہ پانی کو جل جائے سارا ختم ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈال کر پکائیں۔ تو 3 مرتبہ اسی طرح 3 دفعہ کرنے سے یہ شہد شیرہ گھی تیل جو ناپاک ہو گیا تھا وہ پاک ہو جائے گا، اس طرح سے پاک ہو جائے گا، پھر اس کا استعمال درست ہوگا۔ یا یوں کرو کہ جتنا گھی تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلاؤ، یعنی جتنا تیل یا گھی ہے تو اتنا ہی پانی اور ملا کر پھر ہم اس کو برتن کو اچھی طرح سے ہلائیں، تو پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ جب وہ پانی کے اوپر آ جائے تو پانی نیچے بیٹھ جائے گا، گھی اوپر آ جائے گا، یا آئل جو ہے نا کوکنگ آئل وہ اوپر کی طرف آ جائے گا۔ جب وہ اوپر آ گیا تو اس کو آپ چمچے سے کسی بھی چیز سے اتار لیں، آہستہ 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 اتار لیں۔ تو اتار لیتے ہیں آپ سارا، پھر نیچے پانی رہ گیا اس پانی کو بہا دیں، پھر جو اتارا ہوا گھی ہے اس کے اندر دوبارہ اتنا ہی پانی ڈالیں، جتنا گھی ہے آئل ہے اتنا ہی آپ پانی دوبارہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ہلائیں گے، ہلا کر چھوڑ دیں گے، پھر وہ پانی نیچے بیٹھ جائے گا اور آئل اوپر آ جائے گا۔ آئل کو پھر دوبارہ چمچے وغیرہ سے اتار لیں، چمچے سے اتار لیں، اسی طرح سے 3 دفعہ کریں گے۔ 3 دفعہ کرنے سے وہ آئل پاک ہو جائے گا۔ اور گھی یعنی ناپاک ہونے کے بعد گھی جم گیا تھا، یہ بناسپتی گھی جس طرح سے ہوتا ہے یا دوسرا بھی گھی دیسی گھی بھی ہو، وہ ناپاک ہو گیا تھا پھر جم گیا، ناپاک ہونے کے بعد جم گیا تو پانی ڈال کر آگ پر رکھ دیں، جب پگھل جائے تو پھر اس کو نکال لیں گے۔ تو اس طرح سے 3 دفعہ کریں گے کہ گھی کو الگ کر لیں، یعنی سوکھے ہوئے گھی کے اندر خالی اوپر سے پانی ڈال کے پانی کو الگ کر لیں، ایسے نہیں کرنا، جمے ہوئے گھی کے اوپر اس کو یعنی ہم نے مکس کرنا ہے گویا کہ پانی کے ساتھ ایک دفعہ۔ یہ تو تھا دھونے اور پوچھنے سے متعلق تفصیلات تھیں۔ آگے ہے خشک ہو کر زمین نجاست کا اثر جاتے رہنا، یہ بھی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں ہوتا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اس طرح سے نجاست گری تھی گھر کے اندر تو آپ کے لیے تیمم کرنا تو درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونا یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہوں یا بے کھودے زمین سے جدا نہیں ہو سکیں گے، پتھر وغیرہ جیسے کچے گھر بھی ہوں لیکن ان کو وہاں پر چونے یا گارے وغیرہ سے خوب یعنی پورا فرش بنا دیا گیا ہے، تو کہ کھودے بغیر زمین سے اب جدا نہیں ہو سکیں گے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جائیں گے، جب نجاست گری سوکھ گئے، نجاست کا نشان نہیں رہا تو پاک ہو جائیں گے۔ البتہ مسئلہ جو اینٹیں فقط زمین پر بچھائی گئی ہوں، چونا یا گارے سے ان کی جڑائی نہیں کی گئی، ان کو جوڑا نہیں کیا زمین پہ، گویا کہ پورا فرش نہیں بنایا گیا، ان کو ویسے ہی آپ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر وہ زمین کے حکم میں نہیں ہے، وہ اینٹیں زمین کے حکم میں نہیں ہوں گی، ان کو تو اٹھا کر دھونا پڑے گا۔ اور اگر وہ زمین کے ساتھ ان کی چنائی کر کے پورا ان کو برابر کر دیے گئے، فرش بنا دیے گئے، تو پھر ان اینٹوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑے اگر خشک ہو کے نجاست کا اثر چلا جاتا ہے تو وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ وہاں پر تیمم نہیں کر سکتے اس جگہ سے۔ یہ تھا مسئلہ زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی، زمین پر لگی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کہیں پہ جانور نے نجاست گرا دی، پارک میں آپ کے گھر کے لان میں نجاست گرا دی، تو اس جگہ پہ جب نجاست کا اثر یعنی ختم ہو گیا تو وہاں پر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو کچھ کپڑا بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، نجاست کا اثر نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی تیمم والا مسئلہ البتہ برقرار رہے گا، جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نجاست گرائی ہے جانور نے تو وہاں پر جا کر آپ تیمم نہیں کریں گے۔ اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو پھر بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگی، گھاس کاٹ لی تھی پہلے
ایک طرف رکھی ہوئی تھی, تو اس کے اوپر یہ گھاس کا حکم بھی یہی ہے, سبزیوں کا بھی یہی حکم ہے. سبزیوں کا بھی اسی طرح سے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ گھر میں استعمال کی سبزیاں ہیں, وہ اگر ان کے اوپر کوئی نجاست گر گئی ہے, کسی جانور وغیرہ نے پیشاب کر دیا ہے, تو سوکھ جانے کے بعد کوئی نجاست کا اثر نظر نہیں آ رہا تو وہ پاک ہے. اور اگر اتار کے رکھ دی, زمین سے نکال لی گئی تھی, کاٹ کے ابھی اندر نہیں لے کے گئے تھے, گھر کے اندر نہیں لے کے گئے تھے, نجاست گرا دی اس نے, تو پھر وہ کٹی ہوئی گھاس جو ہے نا وہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگی, یا کٹی ہوئی سبزی بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگی. نمبر 4, جلانا. چوتھا طریقہ پاک کرنے کا ہے جلانا. مسئلہ, نجس چاقو, چھری یا مٹی اور تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہو جاتے ہیں. نجس چاقو, چھری یا مٹی اور تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہو جاتے ہیں. ناپاک ہو گئے تھے, دھونے کی پھر ضرورت نہیں ہے, یوں ہی پاک ہو جائیں گے. مسئلہ, نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں, جب پکائے گئے تو پاک ہو گئے. یعنی جلانے کا بھی طریقہ ایک پاک کرنے کا ہے, لیکن جہاں جہاں پہ آتا ہے وہاں پر بتا رہے ہیں. مسئلہ, تندور اگر نجس پانی یا پیشاب لگنے سے ناپاک ہو جائے تو اس میں آگ جلانے سے پاک ہو جائے گا, بشرطے کہ گرم ہونے کے بعد نجاست کا اثر نہ رہے. بلی پیشاب کر گئی مثلا تندور کے اندر, تندور کا ڈھکنا کھلا رہ گیا تھا رات کو, تو اس کو اتنی دیر پکایا کہ اس کو گرم کیا کہ اب اندازہ یہ ہے کہ اندر دیواروں پر کوئی نجاست کا اثر باقی نہیں رہا, تو پھر ٹھیک ہے, اس کے اوپر روٹیاں لگا کے پکا سکتے ہیں. نمبر 4, حقیقت کا بدل جانا. یہ بھی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہی بدل گئی, وہ اور چیز بن گئی ہے. مسئلہ, گوبر کے کنڈے اور لید وغیرہ نجس چیزوں کی راکھ پاک ہے اور ان کا دھواں بھی پاک ہے, روٹی میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. اب وہ دیہاتوں کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے, گوبر کے اپلے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو آگ میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, تو دھواں ان کا اٹھتا ہے, اور دھواں اٹھتا ہے تو وہ لگتا ہے, روٹی کو بھی لگ جائے گا, روٹی پک رہی ہے اس میں تو روٹی کو بھی لگ جائے گا, روٹی تو کھائی جاتی ہے ڈائریکٹ, تو روٹی کو بھی لگے گا. تو نجاست کو, چیز کو جب جلا دیا گیا ہے, جلانے کے بعد ان کا جو دھواں اٹھ رہا ہے, تو دھواں اٹھنے کی وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ان کی راکھ اور دھواں یہ پاک ہوتا ہے. روٹی میں لگ بھی جائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں پر البتہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, وہ آئندہ جب اس کا ذکر آئے گا تو بات کریں گے, یہاں پر تو نہیں ہے, آگے جا کے آ جائے گا انشاءاللہ. ایک چیز ہوتی ہے دھواں اور ایک ہوتا ہے بخارات جسے کہتے ہیں. دھواں اور بخارات کا مسئلہ فرق ہوتا ہے. دھواں پاک ہو جاتا ہے, بخارات پاک نہیں ہوتے. بخارات میں تو یہ کہہ لیجئے کہ صرف شکل تبدیل ہوتی ہے اس کی, وہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. جیسے پانی ہے, پانی کو آپ بھاپ بنا کر اڑاتے ہیں تو وہ بخارات کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے پانی کا, یعنی کہہ لیں کہ پانی ختم نہیں ہوتا. اور جو دھواں ہے, دھواں جو ہے نا وہ اس کا کاربن بن کے وہ اڑتا ہے, اس کے اندر بخارات نہیں ہوتے. تو وہ دھواں پاک, دھواں جب بن جاتی ہے کوئی نجس چیز جل جائے اس طرح سے کہ دھواں بن جائے تو وہ پاک ہے, اور اگر بخارات کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہے. اس سے فرق یہاں پہ پڑتا ہے. یہ جو لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, لکوڈ چیزیں جب ان کو جلایا جاتا ہے وہ اڑتی ہیں تو اس میں بخارات ہوتے ہیں, اور جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو جلایا جاتا ہے تو ان کو جلانے سے اس میں کاربن ہی ہوتا ہے, وہ دھواں ہوتا ہے, وہ اس میں بخارات نہیں ہوتے. مسئلہ, ناپاک تیل یا چربی کا جب صابن بنا لیا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا, کیونکہ صابن بالکل علیحدہ چیز ہے اور تیل یا چربی بالکل علیحدہ چیز ہے. مسئلہ, شراب جب سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے. مسئلہ, کوئی جانور نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے یا کسی کنویں یا حوض میں گر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے تو پھر پاک ہو جاتا ہے. وہاں پہ یعنی کہہ لیں کہ زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ یہاں جانور گرا تو تھا, لیکن اب کھول کے دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو نمک ہی نمک ہے, تو وہ جانور پھر جانور نہیں رہا, وہ تو نمک ہے. نمک بن جانے کی وجہ سے وہ پھر پاک ہے.
یہ لیکن حقیقت بدل جانے کا مسئلہ نا تھوڑا سا باریک اور حساس مسئلہ ہے. اس میں اتنے آرام سے ایک دم از خود نہیں کہہ دینا چاہیے کہ تبدیل ہو گئی، حقیقت تبدیل ہو گئی. بعض لوگ اس کو سائنس کی باریکیوں کو سامنے رکھ کر کہہ دیتے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی. یہ مسئلہ اٹھتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. بعض یعنی حلال حرام کے جہاں پہ مسائل آتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں میں، تو وہاں پر بعض لوگ جلد بازی میں کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ذرا حساس مسئلہ ہے، اس میں از خود ایک دم فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 6، پاک کرنے کے چھٹا طریقہ ہے چمڑے کا دباغت سے پاک ہو جانا. دباغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھال اگر یوں ہی چھوڑ دیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیں، تو وہ 2-3 دن میں وہاں پہ، بلکہ 2-3 دن کیا اگلے دن ہی اس کے پاس سے شدید بدبو آئے گی، کھال بھی خراب ہوگی، گھر میں رکھنا بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو پاس بھی نہیں جا سکے گا کوئی اس کے. لیکن اس کو کیمیکلز لگا کر یا اس کو طریقے سے کھال کو وہ اس کے اندر کہہ لیں رطوبتیں وغیرہ ساری ختم کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھال پھر گھر میں آپ کے پاس کافی دیر تک پڑی رہے، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے کھال کو صاف کرنے کا، کیمیکلز وغیرہ لگاتے ہیں اور بھی پرانے طریقے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پروسیس دباغت کہلاتا ہے. تو دباغت سے کھال پاک ہو جاتی ہے. آدمی اور خنزیر کے سوا ہر مردہ جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی بھی جانور مل گیا مرا ہوا، مثلا یعنی کہہ لیجئے کہ کتا مل گیا، بلی مل گئی، یا اور کوئی شیر مل گیا، تو مرا ہوا مل گیا، تو اس کی کھال کو اتار کر کوئی اگر پروسیس کر لیتا ہے تو پروسیس کرنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی جیکٹ بنانی ہے جیکٹ بنا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آدمی کی کھال اور خنزیر کی کھال یہ پروسیس سے پاک نہیں ہوتی. آدمی کی کھال اس کے احترام کی وجہ سے نہیں پاک ہوتی، اور خنزیر کے کھال اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی. خنزیر تو کسی بھی شکل میں آ جائے، وہ ہر صورت میں وہ نجس العین ہے، یعنی وہ بالکل پیشاب کی طرح سے نجاست ہے، پیشاب اور خون کی طرح سے نجاست قرار دیا گیا ہے. یہ مسئلہ یعنی سامنے آیا تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو باہر سے امپورٹڈ آتے ہیں چمڑے کی چیزیں آتی ہیں، اس میں یہ مسئلہ جو تاجر ہیں وہ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. مثلا جیکٹس آ گئی ہیں، تو جیکٹس میں وہ ان کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ تو خنزیر کا چمڑے والی ہیں. جو جوتے آ گئے ہیں باہر سے امپورٹڈ آ گئے ہیں، بٹوے آ رہے ہیں، تو اس میں ان کو پہچان ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں اگر لینی ہو تو اگر آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور خنزیر کا چمڑا پہن کر اس کے چمڑے کی جیکٹ پہن کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے کسی سمجھدار تاجر سے ہی لیں، کہ یعنی اس کے مشورے سے ہی چیز لیں جس کو اس کی پہچان ہو کہ یہ کون سا چمڑا ہوتا ہے کون سا نہیں ہے. فرق ہوتا ہے وہ لوگ جن کو یعنی جو لاتے ہیں باہر سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سا چمڑا ہے. گائے بھینس کا ہوگا، یعنی کوئی بھی جانور ہو مرا ہوا، خنزیر نہ ہو، کوئی بھی جانور ہو مرا ہوا، اس کو پروسیس کر لیتے ہیں. پروسیس کرنے کے بعد اس کی کھال پہن کر اس کے جیکٹ پہن کے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر خنزیر کی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اسی کا جی پتہ نہیں ہوگا. تو سوال آیا کہ اگر پتہ ہی نہ ہو، پتہ نہیں ہوگا تو دیکھیں پتہ نہ ہونے سے آپ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لیں. لیکن اگر آپ کو پتہ لگا 6 مہینے تک آپ نماز پڑھتے رہے، 6 مہینے بعد کسی تاجر نے، کسی بھی واقف جو ماہر آدمی اس نے آپ کو جیکٹ پہنے ہوئے دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ آپ کون سی جیکٹ پہن کے پھر رہے ہیں، یہ تو کنفرم اس کی ہے، اس کی تو صاف یہ علامات جو بھی وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو وہ علامات ہیں آنکھوں سے نظر آ رہی، کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہیں، آپ یہ کیسے پہن کے پھر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 6 مہینے کی نمازیں گئیں جو آپ نے پڑھی. اور پھر یہ خرابی کی بات بھی ہوئی کہ ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مارکیٹ میں ایک ڈاؤٹ چیز بھی آ رہی ہے، صحیح بھی آ رہی ہے، تو احتیاط کے ساتھ چیز کو خریدنا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بھی نہ آئے، تاکہ 6 مہینے بعد آپ کو یہ تو نہ پتہ لگے نا کہ آپ کی نماز خراب ہو گئی. ہاں اگر آپ نے پوری احتیاط کر کے خریدی تھی، پھر کوئی پتہ لگے تو پھر مسئلے کی نوعیت تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے بالکل گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک یہ کہ آپ نے احتیاط بھی نہیں کی، کہ کچھ بھی نہیں کیا، لے بھی آپ امپورٹڈ چیز رہے ہیں، تو وہاں پر پھر یعنی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ کر لیں کہ آپ نے کتنی احتیاط کر کے چیز کو خریدا. مسئلہ یہ آگے 7واں طریقہ ہے
ذبح سے پاک ہونا، ذبح سے پاک ہونے کا طریقہ، جس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، جس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے ذبح سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہوتا ہے، ہمارے سامنے آیا، ایک انسان کا پاک نہیں ہوتا اور ایک خنزیر کا پاک نہیں ہوتا، باقی سب جانوروں کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی مرا ہوا شیر مل گیا، مرا ہوا کتا مل گیا، کوئی اور مرا ہوا جانور مل گیا، سب کا کی کھال اتاریں اور اس کو پروسیس کریں تو پاک ہو جائے گا۔ تو یہی ایسے ہی جانور کو اگر ہمیں زندہ مل جاتا ہے تو ہم نے اس کو زندہ جانور کو خالی ذبح کر دیں، مثلا کوئی کتے کو ذبح کر دے، لیکن شرط کیا ہے، شرعی طریقے سے ذبح ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے جیسے اس کی چاروں رگیں کاٹی جاتی ہیں اس طریقے سے اگر کوئی ذبح کر دے گا تو اس صورت میں گوشت اور چربی میں تو ترجیح اس کو ہے کہ وہ ذبح سے پاک نہیں ہوتے، لیکن باقی ساری چیزیں اس کی یعنی کھال اس سے بھی پاک ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ مقصد نہیں کہ ذبح شروع کر دے کوئی، لیکن کسی ملک میں اگر ایسا ہوا، آپ کے سامنے آیا کہ چمڑا کہہ لیجئے ابھی کچا ہی ہے، یعنی اس کو پروسیس نہیں کیا گیا، کسی علاقے میں آپ گئے ہیں، وہاں پہ پتہ لگا کہ انہوں نے مثلا کوئی بھی جانور ہے اس کو پروسیس تو نہیں کیا، چمڑے کو، کھال ابھی یوں ہی پڑی ہوئی ہے، اور وہ کھال پڑی ہوئی تھی اور کیا کہتے ہیں آپ کی جو اس کا ٹکڑا کہیں سے آگے ہے کچھ ہو گیا تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جبکہ وہ شرعی طریقے سے ذبح ہو گئی ہو۔ جی جی سوال آیا ہے کہ حلال حرام جانور کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا پاک ہونے کی حد تک۔ دیکھیے ایک ہے کھانے کا مسئلہ، کھانے کی بات نہیں ہو رہی، کھانے کی بات یہ نہیں ہے، پاک کا مسئلہ ہوتا ہے، پاک کا تعلق ہوتا ہے نماز ہونے سے۔ اگر غلطی سے کوئی ٹکڑا آپ کی جیب میں رہ گیا، کسی بھی وجہ سے کہہ لیں آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ ٹکڑا تو میری جیب میں رہ گیا، تو نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے اگر تو پاک چیز آپ کی جیب میں رہ گئی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی، اور اگر ناپاک چیز آپ کی جیب میں رہ گئی تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو جانور کا جو ہے نا ذبح سے پاک ہو جاتا ہے، خنزیر اور انسان کے علاوہ باقی سارے جانور ذبح سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، جبکہ شرعی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر جو ذبح کی شرائط ہے ساری پوری کی گئی ہوں۔ لیکن ترجیح اس بات کو ہے کہ جو ایسا جانور ہوتا ہے نا جیسے کتا وغیرہ اس کا گوشت نہیں کھاتے، تو اس کا گوشت بھی پاک نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان نے کسی ایسی جگہ پر ہے تو اس کی جیب میں رہ گیا اور نماز پڑھ لی، اس نے کتے کا کوئی پیس رہ گیا جس کو ذبح کیا گیا تھا، تو اس کی نماز، ترجیح اسی بات کو ہے کہ وہ ذبح سے پاک نہیں ہوئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے تو کہیں کہیں پہ پیش آتے ہیں، لیکن سارا یعنی کہہ لیجئے کہ ترتیب سے ذکر ہو رہا ہے کہ کن کن چیزوں سے نجاست کو یعنی دور ہوتی ہے اور پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے تو بیچ میں بات آ گئی۔ آٹھویں بات ہے ملنا یا کھرچنا، آٹھواں طریقہ پاک کرنے کا ملنا یا کھرچنا۔ میرا خیال ہے یہیں پہ روکتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی مردار چربی کے بارے میں نہیں نہیں، ہاں وہ جی ہاں جی جی، مردار جو حلال جانور بھی ہے، بکری بھی ہے، اب یہ کھانا حلال ہوتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں ذبح کریں شرعی طریقے سے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دی، جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی، تو ایسا جانور تو حرام ہو جاتا ہے نا، اس کو نہیں کھا سکتے، یا خود ہی مر گئی بکری تو اس کو نہیں کھا سکتے، تو اس کی چربی بھی پھر حرام کہلائے گی۔ اب اس حرام چربی کو اگر لے جاتے ہیں، وہ لے جا کر یہ جو صابن بنانے والے لوگ ہیں وہ اس کا صابن بنا دیتے ہیں، تو صابن بنا دینے کے بعد وہ صابن آپ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ ناپاک چیز کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، آپ پاک چیز کو استعمال کر رہے ہیں، صابن بن گیا تو پاک ہو گیا۔ جی اچھا
وہ تو جی سوال آیا ہے کہ پہلے مسئلہ گزرا تھا کہ فرش پر اگر نجاست گر جائے تو تو گوبر وغیرہ ملا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس جگہ پر تیمم ہوگا نہیں ہوگا؟ مسئلہ تو پھر سیم ہے نا، کہ دیکھیے جب تیمم اس کے اوپر وہ جو اپلے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ تو وہ سوکھے تو نہیں ڈالتے، گیلے ڈالتے ہیں نا، گیلے ڈالتے ہیں لیکن وہ ایسے گیلے ہوتے ہیں کہ اس میں سے پانی نچڑتا ہوا نیچے جا رہا ہو. اچھا چلے میں اس کو نا ایک دم میرے ذہن میں نہیں فٹ آ رہا، میں اس کو غور کرتا ہوں، میں اس میں غلط جواب نہ دے دوں کہیں، میں اس کو غور کرتا ہوں انشاءاللہ. جی آپ کیا بتا رہے تھے؟ اے سی کا پانی، جی سوال آیا اے سی کا پانی جو نکلتا ہے یہ پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ اس میں ناپاک ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں ناپاک ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو یہ کہہ لیجئے کہ کمرے کے اندر کی فضا میں موجود جو میرا خیال ہے گرم ہوا ہے شاید وہ ہے، یا باہر کیا ہوتا ہے وہ اس کو یعنی اس سے ہوا ٹکراتی ہے یعنی اس کو وہ ایک سائڈ پہ گرتا ہے، یعنی ہوا کی تبدیلی یا کیا ہوتا ہے اس میں کوئی نجاست والی چیز نہیں ہے. یعنی کمرے کی ہوا بھی ہو وہ بھی پہلے سے پاک ہے، جو اے سی میں سے باہر سے گھوم کے گیس آ رہی ہے اندر ہی اندر پائپ کے اندر یعنی ہے وہ بھی پاک ہے، تو اس میں کوئی چیز نجاست والی نہیں ہے، وہ پاک ہے. اس میں اگر کوئی یعنی ڈبے کے اندر جمع ہے وہاں پر اگر کوئی بلی وغیرہ پیشاب کر جائے گی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پھر ناپاک ہو جائے گا، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. وعلیکم السلام. جی 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 وہ سوال آیا ہے کہ یہ ایتھنول اور میتھنول کے بارے میں جو میڈیسن میں استعمال ہوتی ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہیں ناپاک ہوتی ہیں، تو آپ نے خود ہی بتایا کہ موسٹ پروبیبلی کہ وہ انگور اور کھجور سے نہیں ہوتی، اور ہمارا خیال بھی ایسے ہی ہے کہ انگور اور کھجور کی ایک تو اچھی خاصی ایکسپینسو ہوتی ہیں، اور وہ دنیا میں جو پینے کے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو وہی پوری نہیں پڑتی، تو دوائیوں میں تو یعنی وہ کافی سستی ان کو چاہیے ہوتی ہے. یہ آلو، جو، آڑو ایسی چیزوں سے زیادہ تر بناتے ہیں وہ والی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں اس کپڑوں میں لگ جاتی ہیں، تو جب تک کہ آپ کو یعنی غالب گمان نہ ہو کہ یہ انگور یا کھجور کی ہوگی تب تک اس کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے. مزید کوئی سوال ہو تو پھر کل کر سکتے ہیں انشاءاللہ.